بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل مورخہ 3 فروری 2022 گورنر ہاؤس میں ہمارا آگاہی سیمینار ہوا، جس میں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب تشریف لائے. انہی کے کہنے پہ یہ سیمینار ارینج کیا گیا اور ماشاءاللہ اس سیمینار میں ملک بھر سے ٹریڈ باڈیز کے ایگزیکٹوز، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، وکلا حضرات، انٹلیکچوئلس، اور بہت زبردست قسم کا فنکشن ہوا. اٹ واز اے فل ہاؤس. اور ایف ٹی او کا جو وفاقی ٹیکس مہتسب کا ادارہ ہے، وہاں یہی باتیں ہوئیں کہ یہ آسانیاں بانٹنے والا ادارہ ہے. یہ وہ واحد ادارہ ہے جہاں فیصلے فوری ہوتے ہیں، جہاں انصاف جو ہے فوری طور پہ انصاف مہیا کیا جاتا ہے، اور جو ٹیکس پیئرز کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے. ایف ٹی او میں، وفاقی ٹیکس مہتسب کے ادارے میں، ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں وہ 60 دن کے اندر فیصلہ کر رہے ہیں، مگر میں نے بطور وفاقی ٹیکس مہتسب ایسا نظام وضع کیا ہے کہ فوری طور پہ فیصلے ہوں، لوگوں کے مسائل فوری طور پہ حل ہوں، اور 60 دنوں کی بجائے 6 گھنٹوں میں ان کے مسائل حل ہوں. اور ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے. پچھلے 4 ماہ سے مجھے اس عہدے کا چارج سنبھالا ہے. پچھلے 4 ماہ میں ہم نے تقریباً 1200 کیسز کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں ہم نے بڑے بڑے کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں. اور ماشاءاللہ صدر مملکت جو آج یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، انہوں نے ہمارے فیصلوں کو اپ ہولڈ کیا ہے. ابھی چند دن پہلے 13 ڈیسیجن جو ہمارے جن کے خلاف ریپرزنٹیشن کی گئی تھی، وہ صدر مملکت کی طرف سے ہمیں آئے. انہوں نے ریپرزنٹیشن ریجیکٹ کی اور ہمارے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا. 6 فیصلے آج ہی آئے ہیں، اور ان میں بھی ریپرزنٹیشن جو ہے ریجیکٹ کی گئی. جس حساب سے آپ نے فیسیلیٹیشن ڈیسک کھولی، بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹرز بنائے، ان سے رابطہ کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی پیش رفت ہے اور بڑی پروگریس ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ ادارہ کیوں موجود ہے. اچھا جی، یہ اصل میں پاکستان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ لوگوں سے جی ڈی پی کے اعتبار سے ٹیکس جمع نہیں ہوتا. جب سے مجھے ذمہ داری دی گئی، صدر بنایا گیا، تب سے مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ جب کوئی نیا ٹیکس لگتا ہے تو ساری کمیونٹی، ٹریڈنگ کمیونٹی ہو، انڈسٹریل کمیونٹی ہو، وہ میرے پاس آتے ہیں. اور صدر مملکت خاص طور پر ہماری سربراہی کرتے رہتے ہیں، گائیڈ ہمیں کرتے ہیں. اور خود صدر مملکت نے اس سیمینار میں بھی بات کی کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی فوری فیصلہ کرنے کے قائل ہیں. انہوں نے بتایا یہ بہت خوشی ہوئی کہ صدر مملکت اتنی دلچسپی لیتے ہیں ہمارے فیصلوں میں، اور فیصلوں کے خلاف جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے خود پڑھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جس رات یا جس دن میرے پاس فائل آتی ہے، میں اسی دن اس کو جو ہے فائنل کرتا ہوں، اور اس پہ سگنیچر کرتا ہوں، اور فائنل کر کے اپنا ڈیسیجن دیتا ہوں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ کا یہ جو فیسلٹی، اتنی خوبصورت فیسلٹی ہے، اور میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کے یہاں 60 دن کے اندر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور گھنٹوں میں کرتے ہیں. میری میز پر جب آپ کا فائل آتا ہے، کسی آمبڈسمین کا، میری میز پر کوئی فائل آتا ہے، میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا، کوئی فائل آتا ہے، میں نے یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں رات ہونے سے پہلے اس سے نمٹ لوں گا. رات ہونے سے پہلے، خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتفاقیہ کوئی چیز ایسی ہو جائے، جیسے آج میں لاہور آیا ہوا ہوں، ممکن ہے انٹرنیٹ کے اندر میرا ای آفس نہ چلے، مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ رات ہونے سے پہلے جتنے فائلز آئے میں وہ میں آج ہی نمٹاؤں گا. کہاں فیصلہ ہوگا؟ میں کیوں ٹالوں گا اس بات کو؟ بھئی جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو میں دیکھ لوں گا، پڑھتا سارے فائلز کو بڑی باریکی سے ہوں، میں دیکھ لوں گا اور دیکھ کر فیصلہ کروں گا، بجائے اس کے کہ میں فائل گھمانا شروع کر دوں، ادھر جائے، ادھر سے ادھر جائے، ادھر سے ادھر جائے، اسی چیز کے اندر گھومتا رہے. اور آپ جب فیصلہ کرتے ہیں پرامپٹلی، تو آپ کی بھی یہ نیت ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جی کسٹمز میں مال رکا ہوا تھا، اسی چیز کے تو لوگ پیسے اور رشوت چلتی ہے اسی سے، کہ بھئی 10 گھنٹے روک لو، 10 دن روک لو، کتنا نقصان ہوگا وہ خود ہی پیسے دے دے گا. صدر مملکت کی ہدایات کے مطابق لوگوں کو آسانیاں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، تاکہ ملک میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بھی بہتر ہو، ریونیو بہتر ہو، ٹیکس بیس کی مشکلات کم ہوں،
اور اس طریقے سے آگاہی سیمینار ہم نے تمام ملک میں کیے ہیں، اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ انصاف پہنچانے کے لیے ہم نے مزید 4 شہروں میں آفسز کھولے ہیں. ہم نے FTO ڈیسک ایئرپورٹس پہ قائم کیے ہیں، بارڈر اسٹیشن پہ قائم کیے ہیں، اور ہم مختلف جگہوں مختلف چیمبرز میں جا کے فیسیلیٹیشن ڈیسک ہم نے کھولے ہیں. اور ایک سب سے ناول آئیڈیا ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے بزنس کوآرڈینیٹر یعنی آنریری ایڈوائزر مقرر کیے ہیں بزنس کمیونٹی سے لے کے، جو چیمبر آف کامرس کے جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ نامینیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں. ان کو ہم اپنی دفاتر میں بٹھائیں گے بھی، اور وہ ایک رابطے کا ذریعہ ہوں گے بزنس کمیونٹی میں اور ہمارے آفس کے درمیان. اور اس سے پھر یہ ہے کہ ہم اپنے ان کے وہ جو ٹیکس پیئر کے مسائل ہیں وہ ہمارے تک لے کے آئیں گے، ان کے مطابق پھر ہم حل کریں گے. تو وفاقی ٹیکس محتسب جہاں لوگوں کی ٹیکس پیئرز کی شکایات سن کے ان پہ فوری فیصلہ کرتا ہے، وہاں ہم سٹڈیز کر کے اور پروپوزلز جمع کر کے وہ بھی FBR کو بھیجتے ہیں، اور کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے یہ جاری رہتا ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل فوری طور پہ حل ہوں، انہیں فوری انصاف مہیا ہو، اور جو ٹیکس پیئر ہیں، جو جینون ٹیکس پیئر ہیں، جو ملکی ریونیو میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے پرابلمز فوری طور پہ حل کیے جائیں. جب بھی حکومت نے اس کو ریکارڈ پر لانے کی کوشش کی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو 6 مہینے مؤخر کر دو، اس کو سال بھر مؤخر کر دو، ریکارڈ پر نہیں آنا. کیوں؟ تو سب سے بڑا آرگومنٹ جو میں سنتا ہوں اور آپ سنتے ہیں مسلسل ایک ہی آرگومنٹ کہ جی ہمیں ٹیکس کے نظام میں ہم آئیں گے تو لوگ ہمیں تنگ کریں گے. پاکستان کے اندر ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگا کبھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ سب کہتے ہیں کہ یار مصیبت پڑ جائے گی ہم کو اگر ہمیں ٹیکس نظام میں آپ نے شامل کر لیا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ گڈ ول کریٹ ہو، اور جب ہم عمران خان صاحب اور ہم پارٹی کے اعتبار سے جستجو کرتے تھے تو ہمارا ایک بلیف یہ تھا کہ اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ امانت داری کے ساتھ پیسہ خرچ ہوگا تو ٹیکس دینے میں تکلیف کم ہوگی. تو انشاءاللہ وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ جو ہے، جیسے پچھلے 4 مہینوں میں اس کام کو ہم نے بہت آگے لے گئے ہیں، اور ہم انفارمل ریزولیوشن آف ڈسپیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہم FTO TV بھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ہم نے لانچ کیا ہوا ہے، اور پھر ہم موبائل ایپ بھی ہم نے لانچ کی ہے. ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بھی موجود ہے، آن لائن سسٹم ہے. اب آن لائن 93886 ہمارا جو 4 ڈیجٹ کوڈ ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی کمپلینٹ کا سٹیٹس پتہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اور پھر ہم نے ایئرپورٹس پہ بھی اپنے ایئرپورٹس پہ بارڈر اسٹیشن پہ بھی فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کیے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ عوام تک پہنچنا، عوام کے مسائل کو سننا، ان کی فوری سنوائی کرنا، ان کی فوری داد رسی کرنا، اور خوشگوار ٹیکس کلچر کو فروغ دینا. یہ ہمارا مقصد ہے. ہم حلال کا FDR مانگتے پھرتے اور وہ حرام کے FDR پر پراسپیرٹی چل رہی ہے ان کی. سو یہ کنٹرڈکشن پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہر جگہ اٹھایا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں سے جو چوری جا رہی ہے باہر اس کو روکو. تو یہ منی لانڈرنگ اور یہ ساری کیفیات کے لیے پاکستان کے قوانین نے بھی اتنا پختہ راستہ دے رکھا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اچھا ایک سمپل سا قانون ہے، میں آپ کے سامنے آج پھر وہی بات کرتا ہوں. ایک سمپل قانون ہے اور یہ قانون پرانا ہے، کوئی بہت نیا بھی نہیں. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ چادر ہے، 2 چادریں آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ سمپل قانون. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم عدالت میں جاؤ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کیوں یہ سوال کر رہے ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ثبوت لاؤ، انہوں نے جواب دیا اس کا. سمپل قانون ہے، کہاں سے آیا اس کا جواب دے دو. کیوں؟ کیونکہ تم امین ہو، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. اور اگر تم پبلک کے بھی آدمی ہو تو یہ بتا دو کہ کہاں سے آیا، کیونکہ ہمارے ہاں چوری چکاری ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اس سمپل قانون کا امپلیمنٹیشن آپ دیکھیے پاکستان میں کتنا مشکل ہو گیا ہے. ایک سمپل قانون کا امپلیمنٹیشن، انکم ٹیکسز، ویلتھ ٹیکس، یہ سب کچھ ختم کر کے یا اس کے اندر آسانیاں چھوڑ کر نتیجہ یہ ہے کہ 9% پیپل ان پاکستان آر ٹیکس پیئرز کمپیئر ٹو جی ڈی پی ریشیو کے اعتبار سے بہت کم ہے. ٹیکس نہیں دو گے ملک کیسے بنے گا بھائی؟
لہٰذا ٹیکس دینے کے لیے لوگ بھی تیار ہیں, گھبراتے ہیں. ان کا ایک آرگومنٹ تو ہم ختم کر دیں نا کہ تنگ ہوں گے. ختم کریں اس آرگومنٹ کو, تنگ کرنا بند کریں. آپ جیسا ادارہ جو ہے آصف جہاں صاحب, آپ آخرت بھی کما رہے ہیں. آپ سب لوگ یو میکنگ اٹ ایزی فار دا پیپل کہ ان کے مسائل کو آپ حل کر رہے ہیں. یہ جواب دہی جو ہے یہ تو سب سے بڑی جواب دہی ہے. تو 5-6 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی گڑبڑ نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا. ایک اس کا ایمان سب سے اسٹرانگ جس کا ہے, اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر. دوسرے قانون کا ہونا. تیسرے یہ کہ پکڑا جانا, قانون کا ہونا. کاغذ بیکار ہے اگر آدمی پکڑا نہیں جاتا. چوتھے یہ کہ جو پکڑا جائے اس کو سزا ملے. آپ نے احتساب کا جس ساری کیفیت دیکھ لی نا کہ کیا ہو رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, بچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور 5ویں یہ کہ معاشرے کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ معاشرہ کم سے کم یہ طے کر لے کہ جو لوگ معاشرے کے اور قوم کے چور ہیں وہ چور رہیں گے. آپ تو مسائل حل کرنے کے لیے, مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں ہیں. تو لہٰذا ان پرابلمس کو سالو کیا جائے تو ایف بی آر کے ساتھ بھی ایک کنسلٹیٹیو کیفیت رہے آپ کی مسلسل, کہ یو آر ہیلپنگ دیم آلسو. الیکٹرانکلی کانٹیکٹ کر کر, جیسے آپ نے کہا واٹس ایپ پر بھی کمپلینٹ آ جائے, مگر لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. تو جس طرح سے بھی آپ اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں, لیٹس کنسلٹ. آپ کی ہر خبر اویئرنیس بڑھا رہی ہے. میں نے جو اہتمام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ آپ کا یا میرا پبلک میں اس لیے ریلیز کرتا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ این ایڈورٹیزمنٹ. بائی اٹ سیلف یور گڈ ڈیسیشن از این ایڈورٹیزمنٹ فار اے چینج فار اے بیٹر پاکستان.